بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوستو، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج کے اس سیشن میں ہم بات کریں گے مضاربہ پہ، مضاربہ بحیثیت طریقہ تمویل، مضاربہ ایز اے موڈ آف فائنینسنگ۔ مضاربہ پہ ہم نے لیول 1 میں بھی گفتگو کی، وہاں اس کا سارا جو فقہی پرسپیکٹو تھا، جو فقہی بحث تھی وہ ہوئی تھی، اور پھر ہم نے لیول 2 کے شروع میں بھی مضاربہ پہ بحث کی کہ جب ہم نے دیکھا تھا کہ اسلامی تاریخ میں کاروباری ضرورت کو پورا کرنے کا کیا طریقہ تھا، اس میں مضاربہ کا ذکر آیا تھا۔ اب ہم اسلامک بینکس میں رائج جو موڈ آف فائنانس ہے، جو طریقہ تمویل ہے مضاربہ، اس کو دیکھیں گے کہ مضاربہ اسلامک بینکس میں کیسے کام کر رہا ہے۔ تو اس سے پہلے ہم مضاربہ کا اجمالی تعارف دیکھ لیتے ہیں کہ تاکہ وہ جو فقہی بحث ہے، جو فقہی جزیات ہے وہ تازہ ہو جائیں اس کی۔ تو مضاربہ کا عقد، اس کے اہم امور یہ ہیں کہ اس میں دو فریق ہوتے ہیں، ایک رب المال اور ایک مضارب، یعنی کبھی بھی ایک آدمی اکیلا اپنے آپ سے مضاربت نہیں کر سکے گا، اس کے لیے دو فریق ہونا لازمی ہے، ایک رب المال جو مال دے گا اور دوسرا مضارب جو کام کرے گا، جو اپنی سروس دے گا۔ اس کے بعد اگلی چیز یہ ہے کہ رب المال کو کام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، کام مضارب ہی کرے گا۔ ہاں یہ ہے کہ اگر مضارب اجازت دے دے رب المال کو تو رب المال بھی اپنا مشورہ، اپنی نصیحت یا اپنا اس میں رول ادا کر سکتا ہے۔ اس کے بعد دونوں کے درمیان ایک نفع کی شرح طے کی جائے گی، یعنی مضارب اتنا لے گا اور رب المال اتنا لے گا، وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے لیکن وہ طے ہونا ضروری ہے۔ اس کے طے کیے بغیر اگر مضاربت کا عقد کیا جائے گا تو وہ فاسد ہوگا۔ پھر نفع کی تو یہ صورتحال ہے، اور نقصان جو ہے وہ سارے کا سارا رب المال برداشت کرے گا، کیونکہ مال اس کا ہے۔ کیونکہ فقہی قاعدہ یہ ہے کہ الربح علی ما اصطلح علیہ والوضیعۃ علی قدر راس المال، کہ جو نفع ہے وہ تو طے شدہ شرح کے مطابق تقسیم کیا جاتا ہے، اور جو نقصان ہے وہ راس المال کے بقدر ہوگا۔ اور چونکہ یہاں راس المال سارے کا سارا رب المال کا ہوتا ہے، اس وجہ سے نقصان بھی وہی برداشت کرے گا۔ لیکن اس میں تھوڑی تفصیل ہے، اور وہ یہ ہے کہ پہلے دیکھا جائے گا کہ جو اس عقد مضاربت کا جو نفع ہے اس کو لایا جائے گا، پہلے نفع کو واپس لایا جائے گا، وہ نقصان اس نفع سے اس کی تلافی کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ لیکن اگر نقصان اس سے بڑھ رہا ہوا تو پھر وہ نقصان جو ہے وہ کیپٹل کی طرف جائے گا، یعنی سرمایہ کی طرف جائے گا، اور سرمایہ چونکہ رب المال ہی کا ہے تو اس وجہ سے نتیجتاً نقصان رب المال برداشت کرے گا۔ اس کے بعد مضارب کی جو حیثیتیں ہیں ہم اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ رب المال کی حیثیت تو واضح ہے کہ وہ مال دینے والا ہوتا ہے، لیکن مضارب کی حیثیتیں عقد مضاربت کے مختلف مراحل میں مختلف ہوتی رہتی ہیں۔ وہ کیا کیا حیثیتیں ہیں؟ ایک تو یہ کہ سب سے پہلے یہ امین ہوگا، اس کے پاس جو رب المال کا مال ہے وہ بحیثیت امانت ہے، یعنی امین کے ذمے جیسے اپنی پوری دیانتداری کے ساتھ کسی کی امانت کی حفاظت کرنا ہوتا ہے، تو یہاں اس کے ذمے بھی یہ ہوگا کہ یہ مال اس کے پاس امانت ہے، اس کے ذمہ ہے کہ اپنی پوری دیانتداری کے ساتھ جیسے اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے اس طرح یہ رب المال کے مال کی حفاظت کرے۔ لیکن اگر اس کی حفاظت کے باوجود اور اس کی کوتاہی کے بغیر مال کے اندر کوئی نقصان ہوا تو وہ رب المال برداشت کرے گا۔ دوسرے نمبر پر یہ وکیل ہوتا ہے رب المال کا۔ وکیل کا کام کیا ہوتا ہے کہ وکیل نائب ہوتا ہے اپنے موکل کا، اپنے پرنسپل کا، تو مضارب بھی وکیل ہوتا ہے، یہ اپنے رب المال اپنے موکل کی طرف سے خرید سکتا ہے، بیچ سکتا ہے، اور جو جو اختیارات رب المال کے پاس ہوں گے وہ تفویض کیے جائیں گے وکیل کو۔ تیسرے نمبر پر جب نفع ہوتا ہے، نفع سے پہلے کہ یہ دو اس کے مناسب ہیں مضارب کے، اگر جب نفع ہو جائے گا تو چونکہ نفع دونوں کو ہوتا ہے، رب المال کو بھی اور مضارب کو بھی، اس نفع کے اندر دونوں کا حصہ ہوتا ہے، تو جب وہ اس نفع کے اندر جب مضارب کو نفع حاصل ہو جائے گا، نفع کا ایک شیئر جب اسے حاصل اس کے لیے سیکیور ہو جائے گا تو مضارب شریک بھی بن جائے گا، اگر وہ نفع اس کاروبار کے اندر مینٹین رکھتا ہے، نکالتا نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر اس نے کوتاہی کی، رب المال کے مال کے اندر اس نے کوئی کوتاہی کی، وہ کام کیا جو اس کے منصب کے موافق نہیں تھا، اس کو اس کام کا اختیار نہیں تھا،
مثال کے طور پر رب المال نے اگر یہ قید لگائی تھی کہ میرا مال تم فلاں فلاں سیکٹر میں لگاؤ گے، اس کے علاوہ تم نہیں لگاؤ گے، یا فلاں فلاں شہر میں لگاؤ گے، اس کے علاوہ تم کسی دوسرے شہر میں جا کے میرے مال کو کاروبار میں نہیں لگاؤ گے، اس نے اس کی خلاف ورزی کی، تو خلاف ورزی کرتے ہی مضارب جو ہے وہ ضامن بن جائے گا۔ اگر وہ آپ کوئی اس مال کے اندر نقصان ہوتا ہے اس کی کوتاہی سے یا اس کی کوتاہی کے بغیر، دونوں صورتوں میں وہ ضامن بن جائے گا۔ اور اگر مضاربت فاسد ہوتی ہے، مضاربت فاسد ہونے کی شروع میں ہم نے ایک صورت بیان کی کہ اگر نفع کی کوئی شرط طے نہیں کی جاتی تو اس وقت مضاربت فاسد ہو جاتی ہے، اور مضاربت فاسدہ کا حکم یہ ہے کہ اس کے اندر مضارب اجیر ہوتا ہے، اس کو نفع نہیں ملے گا، اس کو نفع کا حصہ نہیں ملے گا، بلکہ اس کو صرف اپنی اجرت ملے گی، اور وہ بھی جو مارکیٹ نارمز کے مطابق مضارب کی اجرت سمجھی جاتی ہے وہ۔ تو یہ مضارب کی مختلف حیثیتیں تھیں۔ اس کے بعد ہم مضاربہ بحیثیت طریقہ تمویل کیسے استعمال ہو رہا ہے بینک میں اس کو دیکھتے ہیں۔ تو مضاربت بحیثیت طریقہ تمویل استعمال اس طرح ہو رہا ہے کہ جو ڈپازیٹر ہوتے ہیں وہ بینک کے پاس آتے ہیں، وہ ڈپازیٹر کی حیثیت رب المال کی ہوئی، تو ڈپازیٹر رب المال ہوا اور بینک ہوا مضارب۔ بینک اس پیسے کے ساتھ کاروبار کرے گا، اور اس کاروبار کرنے کی آگے کیا صورت ہے کہ وہ آگے جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کو دے گا، اور دینے کے مختلف طریقے جو اسلامک بینک کے موڈ آف فائنانس ہیں، آگے پیسے دینے کے لیے استثناء، سکوک، اجارہ، مرابحہ، ان کے ذریعے سے وہ آگے کلائنٹس کو دے گا پیسہ۔ اگر مثال کے طور پر آمدنی جو ہے وہ 200 روپیہ ہوئی، اور رب المال یعنی ڈپازٹ اور بینک کے درمیان جو پروفٹ شیئرنگ ریشو ہے وہ 40-60 ہے، یعنی 60% رب المال کا ہوا اور 40% جو ہے وہ بینک کا ہوگا، تو اب یہ 200 روپیہ کس طرح تقسیم ہوگا کہ بینک اس میں سے 80 روپیہ رکھ لے گا اور رب المال 120 روپیہ لے لے گا۔ تو اس طرح مضاربہ بحیثیت طریقہ تمویل استعمال ہو رہا ہے، لیکن یہ استعمال کس سائڈ پہ ہے؟ یہ پیسہ بینک جس سائڈ سے لے رہا ہے اس سائڈ پہ یہ مضاربہ بحیثیت طریقہ تمویل، بحیثیت موڈ آف فائنانسنگ استعمال ہو رہا ہے۔ دوستو بینکوں کے اندر جو مضاربہ ہو رہا ہے اس کے اندر ایک پیچیدگی یہ ہے کہ وہ مضاربہ ٹھیٹھ وہ مضاربہ نہیں ہے کہ جو ہم نے فقہ کتب میں پڑھا ہے، بلکہ اس کے اندر کچھ تبدیلی ہے، اور وہ تبدیلی یہ ہے کہ اس کے اندر بینک بھی اپنا مال شامل کرتا ہے، یعنی مضارب بھی اپنا سرمایہ شامل کرتا ہے، تو یہ مضاربہ نہیں رہتا، بلکہ المضاربہ المشترکہ بن جاتا ہے۔ اس کے اندر رب المال کا بھی پیسہ ہے اور مضارب کا بھی پیسہ ہے، اور اس میں کوئی فقہی قباحت، کوئی شرعی قباحت نہیں ہے، مضارب اپنا پیسہ ملا سکتا ہے۔ تو اسلامک بینک کے اندر پھر یہ مضاربہ مشترکہ کیسے ہو رہا ہے کہ اسلامک بینک مضاربت پر ڈپازیٹر سے پیسے لیتا ہے، یعنی مضاربت کا عقد ہوتا ہے ڈپازیٹر اور اسلامک بینک کے درمیان، اس کے بعد ڈپازیٹر جو ہے وہ رب المال بن جاتا ہے اور بینک مضارب ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بینک جو ہے وہ دیگر ارباب الاموال جو اس کے دیگر ڈپازیٹرز ہوتے ہیں ان کا سرمایہ بھی ملا دیتا ہے اس مال کے ساتھ، یعنی یہ مال جو ہے وہ کئی ارباب الاموال کے سرمایوں کا، ان کے اموال کا مجموعہ بن جاتا ہے، اور بینک پھر اس میں اپنا کچھ سرمایہ بھی ملاتا ہے، کیونکہ بینک جو ہے وہ شیئر ہولڈرز کا قائم کردہ ہوتا ہے، اور شیئر ہولڈرز کا جو سرمایہ ہوتا ہے وہ بھی چونکہ اس کو بھی آگے اس کے ذریعے سے نفع کمانا ہوتا ہے، تو بینک اس سرمایہ کو بھی یہاں ملاتا ہے، تو بینک ان شیئر ہولڈرز کے اس سرمایہ کو بھی ملاتا ہے۔ تو ارباب الاموال کا جو آپس میں تعلق ہوتا ہے وہ مشارکت کا شرکاء کا بن جاتا ہے۔ تو یہ ہے المضاربہ المشترکہ جو بینکوں کے اندر ہو رہا ہے۔ تو اب بینکوں کے اندر اس المضاربہ المشترکہ سے حاصل ہونے والا نفع، اس کے تقسیم کا کیا طریقہ کار ہے، اس کے تقسیم کا کیا میکانزم ہے، اس پر ایک پورا درس انشاءاللہ آئندہ ہم لے کر آئیں گے، جس کے اندر اس سارے پروفٹ شیئرنگ میکانزم کی تفصیل ہوگی کہ نفع کیسے تقسیم ہوتا ہے۔ بینک چونکہ یہاں مضارب بھی ہے اور رب المال بھی ہے، اس کی دو حیثیتیں ہیں، تو بینک بحیثیت مضارب بھی اپنا نفع لیتا ہے، اور بحیثیت رب المال، بحیثیت شریک بھی یہاں اپنا نفع لیتا ہے۔ تو اس نفع کی تقسیم میں کچھ پیچیدگیاں ہیں جو انشاءاللہ اس سبق کے اندر ہم پوری تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ تو یہاں صرف اتنا ہے کہ بینک یہاں دو حیثیتوں سے نفع لے رہا ہوتا ہے، بحیثیت مضارب اور بحیثیت رب المال۔
تو اس درس میں ہم نے کیا کیا چیزیں پڑھی؟ ہم نے مضاربہ کا اجمالی تعارف دیکھا، اس کے بعد مضارب کی حیثیتیں دیکھی مختلف، اور مضاربہ بحثیت طریقہ تمویل کیسے استعمال ہو رہا ہے وہ دیکھا۔ پھر بینکوں کے اندر جس طرح مضاربہ کی خاص شکل المضاربہ المشترکہ استعمال ہو رہی ہے وہ ہم نے دیکھی۔ امید ہے ساری چیزیں آپ کو کلیئر ہو چکی ہوں گی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔